الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء. وقال تعالى: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدقا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، چند ضروری باتیں عرض کرنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو غور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے تو ان کے ساتھ ضروریات لگا دی گئی ہیں، اور ایک بہت ہی اہم اور ضروری جو اس کی حاجت ہے وہ ہے مسئلہ معاش، یعنی روزی روٹی کمانے کا ایک جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر علماء نے اس کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے اس کو لے لیا ہے. وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ معاش اور روزی روٹی کمانا ایک مستحب اور کام ہے، بلکہ اس کو جو بنیادی فرائض ہے اس کے بعد ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی جو بنیادی فرائض ہیں اس کے بعد ایک اہم فریضہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی گھر والوں کی اور اپنے ماتحتوں کی روزی روٹی کے لیے جدوجہد کرے. اس کے لیے جو حلال طریقے ہو سکتے ہیں اس سے اپنے پیٹ پالنے کے اسباب کو اور اختیار کرے. لہذا اس کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسباب انسانوں کی روزی کو طلب کرنے کے لیے، کمانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طبقے کو ملازمت کے لیے خاص کر دیا ہے، کسی طبقے کو زراعت کے لیے خاص کر دیا ہے، اور کسی طبقے کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے لیے خاص کر دیا ہے. یعنی انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنی روزی روٹی کا انتظام ملازمت اور نوکری چاکری سے کرتا ہے. انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو زراعت اور کھیتی باڑی سے اپنے گزران کا اور اپنی پیٹ پالنے کا سبب اختیار کرتا ہے.
اور ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے کہ جو اپنی روزی روٹی کے لیے تجارت اور ویپار وغیرہ کو اختیار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تینوں طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ آپ نے ملازمت بھی کی ہے، جب آپ بکریاں چرانے جاتے تھے تو یہ ایک طرح کی ملازمت بھی تھی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو یاد کرتا ہوں جب میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، وہ دن مجھے یاد آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت یعنی کھیتی بھی کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، اور ہم اس کو بارہا سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے اور تجارت اور بیپار کے مقصد سے شام کے 2 بڑے سفر، لمبے سفر کیے تھے۔ بہرحال جو بھی طبقہ انسانوں کا، خاص طور پر ہم مسلمانوں کا، جس بھی سبب کو اختیار کر کے اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اسے ایک نیت یہ کر لینی چاہیے کہ اگر میں ملازمت کر رہا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے ملازمت کی تھی تو میں بھی ملازمت کر رہا ہوں، تو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ کوئی اگر کھیتی باڑی سے اپنے پیٹ پالنے کے انتظامات کرتا ہے تو اسے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ حضور نبی علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی تھی اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، تو سنت کا ثواب ہے۔ اگر کوئی تجارت کے ذریعے سے اپنے پیٹ پالنے کی جو ہے تگودوں میں لگا ہوا ہے، جدوجہد میں لگا ہوا ہے، تو اسے بھی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تجارت کی تھی، اس لیے میں بھی تجارت سے اپنے پیٹ پالنے کی جدوجہد کر رہا ہوں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اسے بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا۔ تجارت دین بھی ہے اور تجارت دنیا بھی ہے۔ دنیا بھی ہے وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن دین اسی معنی کر کے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی سمجھا کہ اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو جان کر کے حلال طریقے سے اگر ہم کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ دنیا ہے بلکہ دین ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے ارادے اچھے ہوں، ہماری نیتیں اچھی ہوں، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی اور بجا لانے کی اور اس کے اندر تقویت ملنے کی، اور اس کے ذریعے سے ہماری عبادتوں میں ہمیں پوری طور پر قوت اور مدد ملے، اس کی ہماری نیتیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم دوسرے بندوں کی مدد کریں، یہ ہماری نیتیں ہیں، تو بہت ہی بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ نفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ تجارت 2 گنا ہے اور زراعت 1 گنا ہے، یعنی اگر تجارت انسان کرتا ہے تو عام طور پر اکثر و بیشتر اس کے اندر نفع زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ زراعت یعنی کھیتی باڑی کے۔ کھیتی باڑی کا نفع وہ تجارت سے کم ہوتا ہے۔ پھر ملازمت کے اندر تو ایک خاص اس کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، اس کا پگار مقرر ہوتا ہے، اس کا روزینہ مقرر ہوتا ہے، وہ تو زراعت کے اور تجارت کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت اور سنت کی روشنی میں پتہ چلتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، لیکن کن تاجروں کے لیے، اس کی شرط بھی اس حدیث پاک کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء۔ تجارت کرنے والا، بیوپار کرنے والا، مع النبیین، لیکن اس کے بعد شرط ہے التاجر الصدوق، لیکن وہ تجارت کرنے والا کون؟ ہر کوئی نہیں۔ جیسے من میں آئے ایسی تجارت کی، جس کو حلال بنا لیا اس کو کرنے لگا، اپنے من سے جسے چاہا حلال کر لیا، اپنے من سے جسے چاہا حرام کر دیا، اپنے من سے جو چاہا وہ کر لیا، اور پیسے کمانے کے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا، وہ تاجر نہیں۔ التاجر الصدوق، جھوٹ بولنے والا تاجر نہیں، خیانت کرنے والا تاجر نہیں، دھوکہ دے کر کے کمانے والا تاجر نہیں۔ کون تاجر؟ التاجر الصدوق،
نمبر 1 پر وہ ویپاری، وہ تاجر جو پوری سچائی کے ساتھ کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، کوئی دغا نہیں، کوئی فریب نہیں، اور کسی طرح کی کوئی ملمہ سازی نہیں، پوری سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ الامین، نمبر 2 پر امانت دار ہے، کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کرتا، ایک رتی برابر کی کوئی خیانت نہیں، ایک رائے برابر کی کوئی خیانت نہیں ہے، ایک پیسے برابر کی کوئی خیانت نہیں ہے، کسی طرح کی اس کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، پوری امانت داری کے ساتھ۔ نمبر 1 پر وہ تاجر جو پورا سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ نمبر 2 پر وہ تاجر جو کہ الامین، پوری امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، بیپار کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس پاک، اس مقدس، اس پاکیزہ زبان سے، اس اطہر زبان سے یہ خوشخبری آقا کریم نے سنائی کہ ایسے تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں، ایسے تاجر جو پوری امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں، کل قیامت کا دین ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے پریشانیوں کی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، لیکن یہ تاجر مع النبیین والشہداء، ولیوں کے ساتھ ہوگا، علماء کے ساتھ ہوگا۔ ارے علماء اور ولیوں سے بڑھ کر کے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبیوں کے بعد شہداء کوئی معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کی مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ اس کو شہید کہا جاتا ہے، جو شہید اسلام ہوتا ہے، جو شہید دین ہوتا ہے، جو شہید شریعت ملت ہوتا ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ خوشخبری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے کو سنائی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تجارت دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ تجارت جنت بھی ہے، تجارت جہنم بھی ہے۔ جنت تو اس لیے ہے جو کھل کر کے بات ہمارے سامنے آئی، لیکن جہنم اس لیے ہے کہ اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اگر کوئی فریب کر رہا ہے، اگر کوئی غلط طریقے سے مال کما رہا ہے، اگر کوئی جھوٹ بول کر کے کما رہا ہے، اگر کسی نیت کے کھوٹ کے ساتھ وہ کما رہا ہے، کوئی ایسی غلط چیز اس کے اندر شامل کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گنہگار ہے، وہ فاجر ہے، وہ سچا تاجر نہیں ہے، وہ امانت دار تاجر نہیں ہے، وہ فاجر تاجر ہے۔ فاجر یعنی گناہ کرنے والا تاجر ہے، گناہ کے ساتھ کمانے والا بیپاری ہے۔ تو اس کے لیے بھی نبی جی نے ارشاد فرما دیا ہے اور دھمکی سنا دی ہے، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تاجر لوگ، التجار یہاں بہو وچن لایا گیا ہے اور وہاں ایک وچن، اس کا مطلب ہے کہ تجارت کرنا، امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اور تاجر یعنی ایک وچن لا کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایسے لوگ تھوڑے ہوں گے، لیکن تجار یہاں کہا بہو وچن، یعنی بہت سارے تاجر، یحشرون قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، فجارن فاسق اور فاجر گنہگار بنا کر کے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بڑی تعداد ہوگی، کیونکہ بہت ہی نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت ہی زبان پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے بول کو بولنے میں بہت ہی جانچ توڑ کر کے، پرکھ کر کے، وزن کر کے بولنا پڑتا ہے۔ اگر بولنے میں بھی کوئی غلط بات ہمارے زبان سے نکل گئی تو پھر وہ حلال نہیں رہا، پھر وہ جائز اور امانت داری اور سچائی والی تجارت نہیں رہی۔ تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ التجار یحشرون یوم القیامت، تاجر لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ۔ الا من اتقى وبر وصدق، مگر جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، جنہوں نے نیکی والی زندگی اختیار کی، اور جنہوں نے سچائی والی زندگی اختیار کی، تجارت بھی کی اور تقوی بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، تجارت بھی کی اور نیکی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، تجارت بھی کی اور سچائی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، تو یہ لوگ قیامت میں گنہگاروں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔
یہ لوگ تو نبیوں اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اس شہر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی حیثیت ہماری ہم دیکھی جائے تو ہم کسی حکومت کے سہارے نہیں ہیں، بلکہ پورے ملک کا یہی حال ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان اپنے پاؤں پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور وہ تجارت کے ذریعے سے اب اس کا بڑا طبقہ کما رہا ہے، بڑا طبقہ زراعت سے کما رہا ہے، بڑا طبقہ اس کا ملازمت سے کما رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی وہ اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی اور ہماری سماج کی، گھاٹی سماج کی، وہ تجارت کے اندر لگی ہوئی ہے، زراعت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑا بیپار ہمارا ہے، وہ ناریل وغیرہ کا بیپار ہے۔ یہ ہمارے سماج کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اندر 3 سال میں ایک مرتبہ انتخاب ہوتا ہے۔ ہماری جو گھاٹی سماج ہے، ایک مرتبہ اس کے اندر اس کے ارکان چنے جاتے ہیں، اس کے ممبر چنے جاتے ہیں، جس کو ہم جنرل بورڈ کہتے ہیں۔ 8 الگ الگ حلقے اور فلیے ہیں، اس کے اندر سے 4 یا 5 کو لیا جاتا ہے، اور کل ملا کر کے 40 کا عملہ بنتا ہے۔ پھر اس کے اندر الگ الگ کمیٹیاں بنائی جاتی ہے، سمیتیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایک سمیتی قبرستان سمیتی ہوتی ہے، قبرستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 3-4 آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک سمیتی وہ تعلیمی سمیتی ہوتی ہے، شکشن سمیتی ہوتی ہے۔ اس کمیٹی کا کام تعلیم کے لیول کو کیسے اونچا کیا جائے، عمدہ کیا جائے، اس کی ضروریات کا حل کرنا، اس کے لیے اسباب وسائل کا جو ہے تلاشنا، یہ ساری چیزیں اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اور ایک سمیتی جو ہوتی ہے وہ تعمیری کمیٹی ہوتی ہے، جو باندھ کام وغیرہ کی سمیتی ہوتی ہے، کہاں کس ضرورت کے تحت کیا چیز ہمیں تعمیر کرنی ہے، یہ سارے کام کاج اس کے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک سمیتی ہماری صلح کمیٹی ہوتی ہے، سمادھان کمیٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کا کام بھی بہت بھاری ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ رات بھر ان کا بہت سی مرتبہ جاگنا ہوتا ہے۔ وہ جو 2 خاندان آپس میں لڑ جھگڑ کر کے اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ کہیں طلاق ہونے والی ہوتی ہے، کہیں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ کورٹ کچہریوں کی نظر ہو کر کے اپنے بھاری دنیاوی اسباب کو اور اپنی روزی روٹی کو اور اپنے پیسے کو اس کے حوالے کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے مسائل ہمارے سماج کے بڑے ایک کمیٹی جن میں 5, 6, 7, 8 افراد ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں، وہ اس کو حل کرتے ہیں، اور ادھر سے ادھر جا کر کے ایک دوسرے کو سمجھا کر کے صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ بڑے مسائل کو وہ اس کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ بہرحال تو ایک بڑا بھاری کام ہوتا ہے۔ ہماری جو گھاٹی جماعت ہے وہ تقریباً جیسا کہ ذمہ داروں کا کہنا تھا، اور کل ہم نے سنا، کل ہمارے مانگرول کی جتنے مسجدوں کے خطیب حضرات تھے سب کو جمع کیا گیا تھا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اسی میں یہ بات نکل کر کے آئی کہ تقریباً 50,000 کے قریب ہماری گھاٹی سماج کی تعداد پہنچ چکی ہے، اور اس کے لیے جو ضرورتیں بھی بڑھ رہی ہیں، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اس کے حل کے لیے ظاہر سی بات ہے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سماج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت ناریل کا دیا ہے، اس کے اندر تقریباً نہیں تو تقریباً 100 بولیرو روزانہ اسی ناریل کے لیے چلتے ہیں، اور جو رکشہ وغیرہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا طبقہ ہمارا روزی روٹی کما رہا ہے۔ لہذا اس کے لیے چل رہی تھی وہ مارکیٹ، جو ناریل مارکیٹ تھی، طروفہ مارکیٹ تھی، لیکن وہ 15 افراد کی تھی۔ طروفہ ایسوسیشن کے اندر جو 15 یا کچھ افراد ہے اس کی تھی، لیکن اب وہ بیچ رہے تھے۔ اگر وہ بیچ دیتے تو ہمارا اتنا بڑا کاروبار تھا وہ ٹھپ ہو جاتا۔ اس کے لیے کون سی ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہمارا کاروبار چلتا ہے؟ اس کے لیے سماج کے لوگوں نے مل جل کر کے بات طے کی کہ جب یہ مارکیٹ بیچی جا رہی ہے، زمین مارکیٹ کی بیچی جا رہی ہے، تو ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، اتنی بڑی ہماری سماج ہے، اور اتنی بڑی ہماری اہم ضرورت ہے، روزی روٹی کا بھاری مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی جب پیٹ کے لیے پیسے نہ ہو تو انسان غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے،
اور پھر وہ کام کر گزرتا ہے، کوئی ڈاکہ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی چوری کی طرف چلا جاتا ہے، بددیانتیاں عام ہو جاتی ہے، پھر آپس میں امیروں اور غریبوں کے درمیان میں دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کاد الفقر یکون کفرا، غریبی اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بچائے انسان کافر ہو جاتا ہے، غریبی کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب لوگ آئے ہمارا مذہب قبول کر لو تو ہم تمہیں اتنا مال دینے کو تیار ہیں۔ اب کیا کرتا، وہ خود کی غریبی تو برداشت کرتا، لیکن اپنے سامنے جو بھوکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے کو ہانڈیوں میں پکانے کے لیے کوئی دال نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ لہٰذا اتنا بڑا مسئلہ درپیش تھا، اور اتنی بڑی ہماری حاجی سماج جس کے اندر بہت بھاری طبقہ، بہت بڑا طبقہ ناریل کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس زمین کو، ناریل مارکیٹ کی زمین کو جو ہے خریدنے کا فیصلہ لے لیا گیا، اور 2,86,00,000 کے اندر یہ زمین خریدی ہے، اور تقریباً 1 سال کے اندر اس کا سارا پیسہ چکانا ہے۔ اس کے الگ الگ ہفتے ہیں، اس طور پر وہ جیسا کہ انہوں نے دے دیا ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی سارے خطیبوں کو کہ پوری قوم تک یہ آواز پہنچائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھنے میں تو یہ بہت بھاری رقم ہے، 2,86,00,000 روپیہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لیکن اگر ہم دل پر لے لیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اگر ہماری آبادی 50,000 ہے اور اس کے اندر اگر ہم 20,000 افراد تو کم سے کم ایسے ہوں گے جو سماج کو 1,500 روپئے دے سکتے ہوں، اگر 20,000 افراد 1,500 روپئے سماج میں جمع کر دے تو 2,86,00,000 کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز ایک دن میں حل ہو جائے گا۔ 30,000 کو ہم چھوڑ دیں، بچوں کو، کچھ عورتوں کو، کچھ غریب لوگوں کو جو جن کی طاقت نہیں ہوتی 1,500 دینے کی، لیکن ہم اگر 20,000 افراد کو لے لیں ہماری حاجی سماج کے، اور وہ اس کے حصے میں ہم تقسیم کریں تو تقریباً 1,500-1,400 روپئے اس کے حصے میں آتے ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے بس عرض یہی کرنا ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہے، اس وقت ملک کے جو حالات ہے، اس وقت ہمارے صوبے کے جو حالات ہے، اور ہم پر جو لوگ مسلط ہوئے ہیں، ہم سب اچھی طور پر اس ڈیجیٹل دور کے اندر جانتے ہیں کہ لوگوں کے ہمارے ساتھ کیسے کیسے پلان ہے، کیسے لوگ ہمارے پاؤں کاٹنے کے در پہ ہیں، کیسے لوگ ہمارے ہاتھوں کو شل کر دینے کے در پہ ہیں، کیسے لوگ ہمارے روزگار کو اجاڑ دینے کے در پہ ہیں، کیسے لوگ ہماری معیشتوں پر قبضہ کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو میں وضاحت کے ساتھ کہنے کی مجھے نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے، لہذا آپ اشاروں میں یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو بھی کام ہم کریں گے اپنی سماج کے لیے بحیثیت ہم ایک کانچی برادری کے ہونے کے، ہم کو بھی کام لگے گی، ہماری پوری نسل کو کام لگے گی، اور جب تک کہ ایک انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا اس سے ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ صرف مدرسے میں پیسے لگانے سے، صرف مسجد میں پیسہ لگانے سے ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ثواب ملتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ شریعت میں بہت گنجائش ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم کسی کو پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، روزگار کے لیے اس کو کوئی زمین خرید دیتے ہیں، کوئی دکان میں مدد کر دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی ہم مدد کسی انسان کو اچھی نیت کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو جب تک اس سے اچھے کام ہوتے رہیں گے اور اس سے لوگوں کو حلال طیب پاکیزہ روزی ملتی رہے گی، جو روزی مسلمانوں کی قوت کا سبب بنے گی، اسلام کی قوت کا سبب بنے گی، وہاں سے لوگ کمائیں گے مدرسے کو دیں گے، وہاں سے لوگ کمائیں گے مسجدوں کو دیں گے، وہاں سے لوگ کمائیں گے اپنے گھروں کو چلائیں گے، اور وہ اسلام اور مسلمان اور دینداری پر جمنے پر ان کو مدد ملے گی۔ ان ساری نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس اگر سماج کے ذمہ دار حضرات اس کام کے لیے آئے، پہلے ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود جا کر کے وہاں اپنی رقم جمع کرا دیں۔ اللہ نے جتنا چاہا، اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی، بڑھ چل کر کے دل کھول کر کے ہم شادی بیاہ میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا آدمی بھی 2 دے کے بتا دیتا ہے،
اور 2 دیگا پکانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہے، کم سے کم 3 لاکھ تو ہوتے ہوں گے۔ دیگوں کا خرچہ الگ اور دیگوں کے پیچھے دوسرا جو خرچہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ماوے کے پیچھے کتنا پیسہ جاتا ہے جو مسالہ جو ہم کھاتے ہیں، پان کے پیچھے ہمارا پیسہ کتنا پیسہ، بیڑیوں کے پیچھے ہمارا کتنا پیسہ جاتا ہے، اور دوسری جو وہ کام ہے کہ اگر ہم نہ بھی کریں تو چل سکتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ہمارا کتنا پیسہ کتنی دولت ہم لٹاتے ہیں۔ ہمارے 4 بچے ہوتے ہیں، روز کے 200 روپئے اڑا دیتے ہیں، تو مہینے کے کتنے ہو گئے؟ لہذا میری آپ سے اپیل ہے، سماج کی آپ سے اپیل ہے، گاجی سماج کی ذمہ داروں کی آپ سے اپیل ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے پہلے ذمہ داری کو وہاں جا کر کے اپنی بھاری رقم وہاں جمع کر کے اس کار خیر کے اندر حصہ ڈالیں، اور اگر نہیں تو اگر ہمارے پاس آئے تو ہم بڑھ چڑھ کر کے اس کے خاص اور اس کا بھرپور تعاون فرمائے۔ بس یہی درخواست تھی، یہی آرزو تھی، یہی تمنا تھی، اور یہی کچھ عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آرزو اور تمناؤں کو پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سوچ صحیح فکر کے ساتھ اور اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ، اپنی اجتماعیت کے ساتھ، مل جل کر کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمائے ان مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔